یہ جو اللہ نے اتنی خفیہ اور اتنی چھپ کر اور اتنی حکمت بھری اور اتنی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کتنے ہی فلسفے ہیں یہ جو اللہ نے رکھی ہے، سب سے بڑی چیز میں کیا ہے کہ یہ چھپ کر کرنے والی نہیں، خفیہ، صرف اللہ جانتا ہے، صوم لی اللہ اور بندے کے درمیان۔ اور روئی کا انگار، روئی کا بڑا ڈھیر ہو نا، پہاڑ ہو روئی کا، اس میں ایک انگار پڑا ہو ساری روئی بھسم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ریا ہے، دکھلاوا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے، بندے کے سارے اعمال کے ڈھیر کے اندر اتنا سا دکھلاوے کا کوئی انگارہ پڑا ہو نا، سارے کے سارے اعمال راکھ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بندہ اس کے پاس کوئی ملازم ہے، کوئی دیہڑی پر اس کا مزدور لگا ہوا ہے، مستقل ملازم ہے یا عارضی دیہڑی پر رکھا ہوا اس نے یا کوئی مستقل، وہ اس کے کام میں تخفیف ہی کر دے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، 2 گھنٹے اس کو چھٹی دے دے رمضان کے اندر، روزہ دار سمجھ کے، رمضان سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ٹھاٹھے مار رہی ہے، بندے بھی رحمت کا مظاہرہ کریں، جو اس کے کام میں تخفیف کر دے، 5 ملازموں کا کام تھا، رمضان کے اندر 1 ملازم اور رکھ لے، یا ان کا 8 گھنٹے کا کام تھا، ان کو 2-3 گھنٹے کی ریلیکسیشن دے دے، تخفیف کر دے، اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے، عتق من النار، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے، الصوم لی وانا اجزی بہ، مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یار جاؤں گا مولوی صاحب سے کہوں گا دعا کرو، جمعے میں دعا کرنا، فلاں اور فلاں، آخری عشرے میں میرے لیے دعا کرنا، رات کی قنوت میں میرے لیے دعا کرنا، بھائی ٹھیک ہے دعا ہم کر دیں گے، لیکن اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹس کرائی ہے کہ اپنے ارد گرد ہمدردی اور خیر خواہی کے سرچشمے بن جاؤ، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، ارحموا من فی الارض، زمین پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم کرو، ارحموا من فی السماء، جو آسمان میں وہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات بندوں کے ساتھ خاص کر دی ہیں، تم بندوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا، تم بندوں کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ مشہور بات یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ اگرچہ یہ بات ہے صرف حدیث نہیں ہے، لیکن اس میں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی معاف کرنے کی جو صفت ہے اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی جو تدبیر ہے وہ اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، اس کا معاف کرنے کا جذبہ، اس کی معاف کرنے کی صفت وہ اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طریقے سے جہنم سے آزادی مل جائے۔ یہ جو پہلا عشرہ رحمت کا ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ اس عشرے میں رحمت کر رہا تھا دوسرے میں نہ کر رہا ہو، جبکہ اللہ تو صرف 10 دنوں کے لیے رحیم نہیں ہے، وہ تو سال کے باقی 11 مہینوں میں ہر دن میں اللہ کمال رحمت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح مغفرت بھی ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے 10 دنوں میں بخشش نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ دوسرے عشرے میں اللہ سے رحمت مانگے تو اللہ کہ تو لیٹ ہو گیا، رحمت تو پیچھے چھوڑا ہے، اب تو رحمت نہیں ملے گی، یا کوئی بندہ پہلے 10 دنوں میں اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کہ تو ایڈوانس چل رہا ہے، معافی تو اگلے 10 دنوں میں مانگی، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ معاف بھی ہر وقت کرتے ہیں، رحمت بھی ہر وقت کرتے ہیں، بندہ جب جہنم سے آزادی مانگے اللہ تب آزادی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مقصد اس بات کا یہ نہیں ہے کہ ان 10 دنوں کے لیے یہ کوئی عمل کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ پورے رمضان کے اندر ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کی جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اس سے ہم کو فائدہ اٹھا لیں۔ لوٹ سیل سے ہم بہت واقف ہیں نا، تاجر ہمارے سیلیں لگاتے ہیں نا، بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے سیل سیل سیل،
اس تاجر کو کیا جچتا ہے کہ یہ سیل کے بڑے بڑے بینر پوسٹر لگائے؟ یہ زیادہ سے زیادہ کیا سیل دے دیتا ہے؟ بائی ون گیٹ ون فری دے دیتا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے، یا لکھا 50% ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اپ ٹو 50%، پتہ چلتا ہے دے 10% ہی رہا ہے، بھئی 1000 کی چیز 500 میں دے دے گا۔ اللہ کہتے ہیں بھئی یہ لوٹ سیل تمہیں کیا جچتی ہے لوٹ سیل لگانی؟ لوٹ سیل لگانے کا جو حق ہے یا جو بات جچتی ہے نا وہ مجھے جچتی ہے۔ 70 والی چیز روپے میں لے لو۔ کوئی دیکھا ہے آپ نے کوئی ایسا سیل کا نمونہ جس میں 70 روپے کی چیز روپے کی مل رہی ہے، بلکہ اس سے بھی مہنگی چیزیں روپے کی مل رہی ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ سمندر پہ گئے ہوں گے، کراچی میں یا دوسرے ملکوں میں، لہر آتی ہے نا سمندر کی، تو جو لوگ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں نا، نوجوان جنہیں ہم کہتے ہیں منچلے، وہ آگے چلے جاتے ہیں، تو آگے جا کر وہ لہروں سے ٹھیلیاں کرتے ہیں، بڑی لہر آتی ہے، جو لوگ تو آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی اپنے قد کے برابر، کوئی اپنے پیٹ کے برابر، کوئی ٹانگوں کے، لہر آتی ہے پانی کی، اس کو گیلا کرتی ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ ہم جیسے میرے جیسے بزدل وہ کہتے ہیں بھی آگے نہ جاؤ، پیچھے پیچھے کھڑے رہو، بالکل کنارے پر بھی، تو بھی جب لہریں جوش میں ہوتی ہیں نا تو جو بندہ کنارے پر بھی کھڑا ہوتا ہے نا وہ پانی آ کے اس کے پاؤں کو لگ ہی جاتا ہے، بلکہ کئی دفعہ بندہ ڈر کے بھاگتا ہے پانی سے پیچھے کہ یار یہ پانی زیادہ ہو گیا ہے، پیچھے میرے نہ آ جائے، بندہ بھاگتا بھاگتے بھاگتے بھی اس کی ٹانگیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان اللہ کی رحمت کا ایسا مہینہ ہے، اس میں جو تو جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی تو اپنے قد کے برابر، کوئی تو اللہ کی پوری رحمت میں ڈوب جاتا ہے، کوئی اپنے کندھے کے برابر، کوئی اپنے سینے کے برابر، کوئی پیٹ کے، کوئی ٹانگوں کے، گھٹنوں کے، اس رحمت میں ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی اگر اس رحمت سے نہیں بھی قریب پھٹک رہا، وہ اس سے بچ بچ کر بھی بھاگ رہا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو بھی کسی نہ کسی طرح لپیٹ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر رات میں، سال کے 12 مہینوں میں، ہر دن میں اللہ رحیم ہے، غفور ہے، جہنم سے آزاد کرنے والا ہے، لیکن رمضان میں دیکھیے اللہ کی کمال محبت اور شفقت اور مہربانی، ہر رات میں اللہ نازل ہوتے ہیں اور آواز کیا لگاتے ہیں؟ حل من مستغفر، حل من مسترزق۔ لوگوں کے سامنے بڑا روتے ہیں رمضان کے مہینے میں، روزانہ یہاں ہر نماز میں میرے پاس 3 4 5 لوگ اپنی اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہیں، اور جی راشن دے دیں، اور جی کوئی تعاون کر دیں، لوگوں کے سامنے بہت روتے ہیں۔ 50% بھی یقین نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کہ جو میرے پاس بھی آتا ہے یا جو کوئی بندہ کسی دوسرے کے پاس بھی جاتا ہے کچھ سوال کرنے کے لیے، اس کو 50% بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ مجھے دے گا، وہ پھر بھی مانگتا ہے، اور نہ اس نے خود کہا ہوتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آؤ میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور جو کوئی میرے سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ پتہ نہیں دے نہ دے، کسی وقت آگے سے ڈانٹ دے، جھڑک دے، نہ انکار کر۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے مانگو میں دیتا ہوں، بخشش مانگو میں دیتا ہوں، رزق مانگو میں دیتا ہوں، دینے والا میں ہی ہوں، میرے سوا دے بھی کون سکتا ہے، اور مانگو میں دیتا ہوں۔ کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بدبختی ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے۔ اچھا میں تو اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، حل من مستغفر، اور اللہ تعالیٰ ایک سوال نہیں کرتے، حل من قضا، حل من قضا، کوئی ہے ایسا، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی اپنا قرض کی ادائیگی مانگنے والا، کوئی اور کسی کی ضرورت، حل من قضا، کوئی ایسی مانگنے والی چیز، کوئی ایسی کوئی چیز کسی کی ہے مانگو۔ اب اس کا ترجمہ، یہ تو سادہ ترجمہ ہے نا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، اللہ نے دا لگاتے ہیں میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگ، بلکہ اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے آپ اگر اپنے ڈوب کر اس کے ترجمے کو سمجھیں نا، اور اللہ رب العالمین کی شان کو سمجھیں، تو اللہ تو ایسا کرتے ہیں کہ جیسے بندہ کسی روٹھے یار کے پاس جاتا ہے نا، کہتے ہیں یار میں آ گیا تیرے ہون تو بس چھڑ دے ناراضگیاں ساری، اب تو مان جا یار پلیز،
تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو اس طرح سے منانے کے لیے ہر رات میں آتا ہے کہ بندے اب تو چھوڑ دے، اب تو گناہ کو چھوڑ دے، اب تو نیکی کی طرف آ جا، اب تو مجھ سے معافی مانگ۔ آج صرف ہم ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوئی بہت زیادہ علمی بات نہیں کروں گا۔ گزشتہ جمعے میں آپ بہت سوئے اور میں نے دیکھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میرے جمعہ کے خطبے کے اندر لوگوں کو اونگ آ رہی تھی۔ اس کی سبب وجہ مجھے ایک ہی سمجھ آئی کہ بہت زیادہ کچھ باتیں علمی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں کوئی علمی بات بھی جو ہے نا جھٹ کے انداز سے کر دوں، ساروں کو سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے زیادہ گہری علمی بات نہیں کروں گا، آپ کو گرامر کے فلسفے اور کلیے میں نہیں لے کر جاتا، کوئی عربی کے زیادہ گہرے نکتے نہیں بتاتا، سادہ بات انشاءاللہ سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے دے مجھے بھی اور آپ کو۔ حدیث قدسی ہے نا، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کہتے ہیں، بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی ہے، پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ تمہارا رب فرماتا ہے، قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے، الصوم لی وانا اجزی بہ، مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اچھا، بندے کے دل میں سوال آتا ہے نماز کس کے لیے ہے؟ قربانی حج کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اللہ میرا تو سب کچھ، زندگی موت تیرے لیے ہے، میری دعائیں مناجات سب تیرے لیے ہے، فصل لربك وانحر، قربانی تیرے لیے، نماز تیرے لیے۔ یہ روزے کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہے؟ محدثین نے، ائمہ نے، علماء نے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے نا الصوم لی، روزہ میرے لیے، تو قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس بندے کی نمازوں کا حساب کرو، اس کا اجر دے دو، اس کی زکوٰۃ کا حساب کرو، اس کے حج عمرے کا، اس کی قربانی کا، اس کا صدقہ خیرات کا، اس کا حساب کرو، اس کو دے دو۔ لیکن روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کسی منشی کو نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو، فرشتے کو، کسی دوسرے کا اس کا حساب کرو۔ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ خود، اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا حساب نہیں کروں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، فرشتے نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق۔ یہ تو ہے اس کا سادہ معنی جو اسی کے اندر چھپا ہوا۔ ایک اور معنی کیا علماء نے اس کا، جتنی عبادتیں ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، التحیات، دعا، صدقہ، خیرات، خرچ کرنا، آج کے دور میں بھی اور تاریخ کے کسی نہ کسی دور میں بھی اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سارے کاموں کو غیر اللہ کے لیے کیا۔ سجدہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، رکوع غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، قیام غیر اللہ کے لیے، خرچ غیر اللہ کے لیے، منت، نظر، نیاز، حتیٰ کہ دعا، پکار، مناجات غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے دیتے ہیں، ساتھ غیر اللہ کے لیے، بلکہ صرف غیر اللہ کے لیے، شریک بھی نہیں کرتے، اکیلے غیر اللہ کے لیے بھی دیتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ آج شرک ہو سکتا ہے، نہ تاریخ کے کسی دور میں اس عبادت میں شرک ہو نہیں سکتا۔ سوچئے بھئی، روزے دار کسی دوسرے بندے سے کیا یہ توقع کر سکتا ہے کہ کوئی مجھے اس کا بدلہ دے گا؟ کسی کے لیے خرچ کرے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ یار اس کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، یہ مجھے کوئی بت، یہ قبر، یہ حجر، یہ شجر، یہ فلاں، یہ فلاں۔ کوئی بھی دوسری عبادت، اس میں شرک ہو سکتا ہے، اس میں شرک کی نیت ہو سکتی ہے، شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ روزے دار روزہ رکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے میرے اندر۔ یہ تو استاد شاگرد کو نہیں پہچانتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں، خاوند بیوی کا نہیں پتا ہوتا اس کا روزہ ہے کہ نہیں، دو سگے دوست، دو لنگوٹیاں ایک دوسرے کے بارے میں اس کا روزہ ہے کہ نہیں۔ یہ تو اتنی خفیہ عبادت ہے، یہ تو اتنی، یہ دوسرا اس کا مفہوم۔ ایک اور تیسرا مفہوم بھی ہے اس کا، یہ جو حدیث ہے نا، حدیث کی کتابوں کے اوپر تو یہ مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں نا، علماء بنتے ہیں، حدیث کی کتاب پر تو اعراب نہیں لگے ہوتے، زیر زبریں نہیں لگی ہوتی، پہلے قرآن پر بھی نہیں ہوتی تھی۔
انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے؟ وہ صرف اور نحو ہوتی ہے جو مشکل لگتی ہے، اور جب پچھلی دفعہ بھی میں نے کچھ باتیں بیان کی تو بوجھل ہوئی تو وہ بات نہیں کرتا. لیکن اس حرف کو انا اجزی بھی، اس کو کچھ محدثین نے ایسے بھی پڑھا ہے انا اجزا بھی. جو روزے دار ہے اس کو اور کوئی چیز ملنے کی، اس کو اور کوئی چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی اور چیز دینے کی، میں خود اس کی جزا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہوں. جس کا اللہ ہو گیا، کائنات اس کی ہے، جنت جہنم اس کی ہے. اللہ کہتے ہیں روزے دار کی جزا میں خود ہوں. انا اجزا بھی مجہول کا صیغہ کہ میں اس کی جزا دوں گا نہیں، میں خود ہی اس کی جزا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں یہ جو سب سے بڑی عبادت ہم کرتے ہیں روزے کی، اس روزے کی عبادت کے ساتھ ہمیں کچھ باتوں کو سیکھنا چاہیے. یہ جو اللہ نے اتنی خفیہ اور اتنی چھپ کر اور اتنی حکمت بھری اور اتنی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کتنے ہی فلسفے ہیں یہ جو اللہ نے رکھی ہے. سب سے بڑی چیز میں کیا ہے کہ یہ چھپ کر کرنے والی نہیں، خفیہ، صرف اللہ جانتا ہے. صوم لی اللہ اور بندے کے درمیان. اور روئی کا انگار، روئی کا بڑا ڈھیر ہو نا، پہاڑ ہو روئی کا، اس میں ایک انگار پڑا ہو ساری روئی بھسم ہو جاتی ہے. یہ جو ریا ہے، دکھلاوا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے. بندے کے سارے اعمال کے ڈھیر کے اندر اتنا سا دکھلاوے کا کوئی انگارہ پڑا ہو نا، سارے کے سارے اعمال راکھ ہو جائیں. اور اللہ معاف فرمائے، میری بھی یہی حالت ہے، عموماً ہمارے معاشرے کی حالت ہے کہ ہمیں تو کوئی عمل، بلکہ کچھ اعمال تو ایسے، حج ہو گیا، قربانی ہو گئی، اور پھر روزے کے اندر یہ افطاریاں کروانا اور یہ افطار دسترخوان، افطار پارٹی، یہ تو دکھاوے کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا نا. پاکستانی ہو اور اس کے بغیر کرے. اس لطیفے کی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے کہ وہ بندہ، اس نے کھاتا چل رہا تھا نا دکان پر، اس کا سلطان احمد بالفرض نام کے ساتھ، وہ حج کر کے آیا. تو نے کہا میرا کھاتا کھول بھائی، کھاتا کھول. سمجھا بھائی کھاتا پیسے دینے لگا، حج کر کے اللہ نے توفیق دی، اس کو خوف آیا ہوگا قرض اٹھا. نے کہا اس کے پیچھے حاجی لگا دے، میرے کھاتے میں نام کے پیچھے حاجی لگا دے، صرف یہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں حاجی ہوں، میں قربانی کے بڑی قربانیاں بار بار کے حج عمرے، حالانکہ یہ نفلی عبادات ہیں. سیر سپاٹے کے بہانے چلے عمرہ کرنے جاتے ہیں، تصویریں وہاں جا کر لگاتے ہیں اور سٹیٹس یہاں ساروں کو بھیجتے ہیں، میں بیٹھا ہوں جی حرم کے سامنے، کسی نے دعا کروانی ہے؟ نہیں میرے بھائی، اپنے اعمال کے اندر خلوص، اپنے اعمال کے اندر اخلاص، اور یہ دیکھنا، یہ روزہ سکھا رہا ہے، یہ روزہ سکھا رہا ہے. بندے، یہ جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی سینسر ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی حص ایسی نہیں ہے جو تیرے پہ فٹ کی جا سکے اور یہ پتہ لگا لے کہ تو روزے سے نہیں. باقی سارے کاموں کے لیے گورنمنٹ بھی رولز اینڈ ریگولیشن بنا سکتی ہے، عبادات کے لیے باقی سارا کچھ چیک کیا جا سکتا ہے، کیمرے لگ سکتے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز ہو سکتی ہے، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسے کروانا، ایسے کروانا. روزے میں کوئی کسی کو کروا سکتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا؟ یہ جو صبح سے لے کے شام، اور یہ صرف بھوک پیاس کی پریکٹس نہیں کرواتے اللہ تعالیٰ کہ تم نے بھوکے رہنا. اس روزے کے اندر وہ جتنی پریکٹسز ہیں وہ صرف بندے اور اللہ کے ساتھ خاص ہیں، صرف بندے اور اللہ کے ساتھ. اس روزے کے اندر اللہ کہتے ہیں بندے جیسے میں تیرے ساتھ خاص ہوں نا، جیسے میں تجھے جزا دے رہا ہوں، ایسے تو اپنے بندوں کے، میرے بندوں کے ساتھ ایسے ہو. ہمدردی کا مہینہ، وہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو، رمضان سے ایک دن پہلے جمعہ کے خطبے کے اندر بیان فرمائی تو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ جو ہے سایہ فکن ہونے والا ہے. اس حدیث کے اندر، لمبی حدیث کے اندر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ رب العالمین کے قرب کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. روزہ رکھ رکھ کر بندہ اللہ کا قرب، اللہ کی ہمسائیگی، اللہ کا ساتھ، قیامت والے دن جنت میں اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے. اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کہیں گے قیامت والے دن بندے میں تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، بیمار تھا، ضرورت مند تھا. بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا تھا، اللہ تو بھی بیمار ہوتا ہے، اللہ تجھے بھی کوئی ضرورت پڑی تھی. اللہ فرمائیں گے بندے وہ فلاں بندہ آیا تھا نا،
وہ میرا بندہ تھا، وہ میرے آسرے پر میرے نام پر تیرے پاس آیا تھا۔ اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آگے چل کر خطبے کے اندر لوگوں کو کیا سکھایا؟ جب خود روزہ رکھو نا، اپنے دسترخوان پر سینکڑوں، چلو سینکڑوں نہیں تو بیسیوں نہیں تو درجنوں انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے دیکھو نا، تو اس میں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا جو سارا سال روزے سے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، مجبوری سے روزہ ہو جاتا ہے، فاقہ ہو جاتا ہے، وہ سارا سال یہ کچھ نہیں کھا سکتے جو تم ایک رمضان کی ایک افطاری میں اتنا کچھ کھاتے، ان کا خیال کرنا، ہمدردی اور غم گساری۔ اسی لیے رمضان کے اندر روزہ افطار کروانے سے لے کر روزے کا فدیہ دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ دو ثواب بتائے، دو ثواب۔ ایک تو یہ کہا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروائے اس کے لیے کیا ہے؟ اتنا ہی اجر جتنا اس روزے دار کے لیے۔ روزے دار نے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھا، اس نے صرف افطاری کے وقت اس کو افطاری کروائی۔ بندہ سوچتا ہے، پوچھتا ہے یار کتنا لمبا چوڑا بندوبست کروں گا، سموسے، پکوڑے، جوس، شربت، لسی، کھانا اور پھل اور یہ، اور ایک کھجور کے ساتھ، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، روزے دار نے جتنا روزہ رکھ کے اجر کمایا تھا اتنا اجر تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، اور ساتھ عتق من النار، جہنم سے آزادی بھی مل گئی۔ پھر روزہ نہیں رکھ سکتا جس نے خود روزہ رکھا ہی نہیں ہے، بیمار ہے، ایسا بیمار جس کو بزرگ ہے یا بیماری ایسی ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا، مستقل بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا۔ اب روزہ نہیں رکھ پا رہا تو کیا کر؟ بھئی اپنے جیسے کسی اور کو کھانا کھلا دے۔ رمضان کے اندر ایک طرف اللہ روزہ رکھوا کر کھانا پینا کم کرا رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو کھانے پینے کھلا کر لوگوں کو کھانے کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اپنے لیے روزہ رکھو اور لوگوں کے لیے فکر کرو کہ لوگوں کو کیا کیا کچھ نہیں ملا ہوا۔ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ جو قرب صدقہ اور خیرات سے حاصل ہوتا ہے اللہ کا، وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ احساس ہے، کسی کو یہ پتہ ہے کہ صدقہ دافع البلیات ہے۔ دعا کروانے آتے ہیں نا جتنے بھی لوگ، او جی دعا کر دو بیماری سے، دعا کر دو جی قرض ہے، دعا کر دو جی پریشانی، دعا کر دو جی گھر میں بڑا جھگڑا ہے۔ جب بھی میں نے یہ تجربہ کیا نا، کسی بندے کو میں نے یہ کہا کہ آپ صدقہ کر دیں، آپ اس کے لیے خرچ کر دیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو خوش دلی سے تسلیم کر لیں، تو فوراً ایسی دعا کرانا ہے۔ تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے مولوی صاحب نے اپنے لیے پیسے مانگ لیے، حالانکہ میرے اپنے ساتھ بیٹی میری ایک دفعہ شدید بیمار ہوئی، تو اہلیہ میری جو ہے وہ ہسپتال میں بیٹی کے پاس بیٹھی تھی، اور وہ بھاگ دوڑ، مائیں عورتیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کے لیے فوراً پریشان ہو جاتی۔ اسی وقت میرے دماغ میں یہ بات کھلی، وہ پریشان مجھے بار بار یہ ٹیسٹ کروا کر لائیں، یہ جا کے وہ دوائی لے کر آئیں، اس ڈاکٹر کے پاس بھاگے، اس ڈاکٹر کے پاس بھاگے۔ میں نے جو جیب میں پیسے تھے نا وہ لے کر باہر سڑک پر نکل گیا، سی ایم ایچ ہاسپٹل تھا، اب وہ امیروں کا علاقہ ہے سارا، ارد گرد غریب ملتا کوئی نہیں۔ تو میرے دماغ میں کیا بات آئی کہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگنا، اس وقت اپنی جیب میں جو صدقہ ہے، جو پیسے وہ لے کر بھاگو اس کو۔ چھوٹی بچی تھی، پیدا ہوتے ہیں بچوں کو وہ بیماری ہو جاتی ہے، آنکھیں زرد گرد ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں کہ یہ بچے گی نہیں، اور مائیں ان کا دل اور سخت ہوتا ہے، تو ماؤں کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے اپنی زندگی کے اندر، جب مشکلات اور پریشانیاں بندے کی سوچ سے بڑی ہو جائے اور ان کا حل بندے کو نظر نہ آ رہا ہو، وہ صدقہ لے کر نکلیے، ڈھونڈیے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی محتاج کو، اور اس کو وہ صدقہ دیں، اور صدقے سے علاج کریں، صدقہ دینے سے اپنا قرض ادا کریں۔ میں نے وہ صدقہ کسی غریب کو نہیں دیا، اپنی جو بات کر رہا تھا صرف بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کسی بھی ایسی شرارت اور ریاکاری سے۔ وہ غریب مسکین میں نے ڈھونڈا، کوئی بندہ ملے کسی کو میں دے دوں، نہیں ملا، رات کا وقت تھا، سب حتیٰ کہ کوئی گارڈ بھی نہیں ملا،
اور میں نے کتنی دیر سڑک پر دیکھا، بالآخر دودھ لیا دکان سے اور میں نے بلیوں کو دودھ پلایا۔ کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ اللہ، کوئی بندہ اس وقت تیری مخلوق میں نہیں مل رہا جس کو میں کوئی پیسے دوں، میری جیب میں جتنے بھی ہیں، میں دوائیاں نہیں لینے آیا، تیری مخلوق میں کسی بندے کو دیتا ہوں میری بیٹی کو شفا دے، بندہ نہیں ملا، بلی کو دودھ پلا۔ ایک پیاسے کتے کو، زانیہ عورت تھی نا، آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، ایک عورت جہنم میں کس لیے گئی کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، بلی کو کھانے پینے کے لیے نہیں چھوڑا، اس کو باندھے رکھا، نہ خود کھانے دیا، نہ خود کھانے کو ڈالا اس کو، اور نہ اس کو آزاد کیا کہ وہ خود کھائے۔ اس وجہ سے کہاں چلے گی؟ جہنم۔ اگر میرے آس پاس کا پڑوسی، میرا کوئی ہمسایہ، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی عزیز، میرے پاس اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں اور ان نعمتوں کے اندر میرے پر کوئی مشکلات مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ یار جاؤں گا مولوی صاحب سے کہوں گا دعا کرو، جمعے میں دعا کرنا، فلاں اور فلاں، آخری عشرے میں میرے لیے دعا کرنا، رات کی قنوت میں میرے لیے دعا کرنا، بھائی ٹھیک ہے دعا ہم کر دیں گے، لیکن اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹس کرائی ہے کہ اپنے ارد گرد ہمدردی اور خیر خواہی کے سرچشمے بن جاؤ۔ یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، زمین پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم کرو، ارحموا من فی السماء، جو آسمان میں وہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات بندوں کے ساتھ خاص کر دیے۔ تم بندوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا، تم بندوں کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم لوگوں کو رزق دو میں تمہیں رزق دوں گا، لوگوں کی رزق کا بندہ۔ اسی خطبے کے اندر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ اچھا یہ تو مشکل ہے نا، کوئی بندہ کہ جی میں روزہ نہیں کروا سکتا، چلو ساری افطاری نہیں کروا سکتا، ایک کھجور ایک پانی کا بھی بندوبست نہیں کروا سکتا۔ ایک اور کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ اس کے پاس کوئی ملازم ہے، کوئی دیہڑی پر اس کا مزدور لگا ہوا ہے، مستقل ملازم ہے یا عارضی دیہڑی پر رکھا ہوا اس نے یا کوئی مستقل، وہ اس کے کام میں تخفیف ہی کر دے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی 2 گھنٹے اس کو چھٹی دے دے رمضان کے اندر، روزہ دار سمجھ کے، رمضان سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ٹھاٹھے مار رہی ہے، بندے بھی رحمت کا مظاہرہ کریں۔ جو اس کے کام میں تخفیف کر دے، 5 ملازموں کا کام تھا رمضان کے اندر 1 ملازم اور رکھ لے، یا ان کا 8 گھنٹے کا کام تھا ان کو 2-3 گھنٹے کی ریلیکسیشن دے دے، تخفیف کر دے، اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے، عتق من النار، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب یہ جو روزہ رکھ کر ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ وہ اعمال ہیں، اپنے صدقہ کے ذریعے، اپنے جیسچرز کے ذریعے، اپنے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، ہم سب سے زیادہ روزے کے اوپر غصہ اپنا کم نکالتے ہیں جب بالکل افطاری کا وقت آتا ہے، خریداری کرنے جاتے ہیں۔ اگر جو ان میں سے کوئی ایسا بندہ بھی یہاں پر موجود ہو کہ جو پھل بیچنے والا ہے، جو سودا بیچنے والا ہے، جو دکاندار ہے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رمضان کے اندر اپنی قیمتوں کو کم کر لیں، لیکن خریدنے والے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى وقتا، رحمت اللہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ اس بندے پر رحمت کرتا ہے جب وہ سودا خریدتا ہے، جب وہ سودا بیچتا ہے، جب وہ کسی سے مطالبہ کرتا ہے، جب وہ کسی کا حساب کرتا ہے، اس وقت وہ نرمی کرتا ہے، اس وقت وہ رحم کرتا ہے۔ پھل لینے گئے، ہاں ٹھیک ہے آگ لگی ہوئی ہے، کیلا 100 روپے کا اس نے 200 کا لگا دیا، اس کے اوپر رحم کرو، بیچنے والا خریدنے والے پر رحم کرے، یار رمضان کا مہینہ ہے، میں نے اس دفعہ منافع زیادہ نہیں کمانا، صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑی نیکی ہے، یہ بڑی عبادت ہے۔ اور بڑی ہی حیرانگی کی بات ہے، آپ کو بھی حیرانگی ہوگی، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا صدقہ پورے کا پورا خیرات دیں گے، پورے کا پورا تو ہی ثواب ملے گا۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کو قرض دے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جتنے عرصے کے لیے اس نے یہ قرض دے رکھا ہے نا، ہر روز اس کو اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا سبب ہے۔ اچھا ہمارے ہاں راشن دینے کے لیے لوگ بڑے بےتاب ہوں گے، لائنوں میں لگا کر راشن دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی محتاج ضرورت مند ایسا آ جائے جو کہے جی مجھے کچھ عرصے کے لیے پیسے قرض دے دو، تو قرض نہیں دیتے، کہتے جی واپس نہیں دے گا، میں پیچھے پیچھے پھرتا رہوں گا، اپنے پیسے لینا اس طرح ہو جائے گا۔
پھر مجبوراً لوگوں کو قرض لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو سودی قرض دیتے ہیں۔ بینکوں کے پاس جائیں یا ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں بیٹھے ہوئے مگرمچھ بن کر، پیسے کے اوپر سسٹم ایسا بن گیا ہے نا ہمارا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ سسٹم ایسا ہے، جن کے پاس پچھلے سال پیسے زیادہ تھے ان کے پاس اب زیادہ ہو گئے، جو پچھلے سال محتاج تھے وہ محتاج بھی زیادہ ہو گئے۔ پوچھئے کسی ایسے بندے کو جو دیہڑی دار ہے، جس کے گھر میں بچے ہیں، اس کو پوچھئے کہ شام کو افطاری کے وقت گھر جاتے ہوئے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ سارے ایک بالٹن کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی زیادہ بھی دور سے آیا ہوگا تو یہ اچھے علاقے سے آیا ہوگا، 10 مرلہ سے بڑے گھر ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی میں، آپ متوسط طبقے سے اوپر کے لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ یہاں پر کون سا کوئی محتاج مسکین فقیر ہوگا، صبح کے وقت آئیے سحری میں، آپ ساروں کو دعوت ہے، صبح سحری کے وقت ایک دن اٹھ کر آئیے، یہاں دیکھیے کیسے سینکڑوں لوگ صرف ایک روٹی کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ سینکڑوں تھوڑے کہیں میں نے، ہزاروں لوگ، یہ جگہ مسجد کے اس طرف، مسجد کے اس طرف، افطاری میں دیکھیے کس کا دل کرتا ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کی ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ کر، پردے میں چھپ کے عزت سے بیٹھ کر وہ اپنے سامنے کٹوری میں پانی، سالن، اپنی کھانا نعمتیں رکھ کر کھائے بچوں کے ساتھ؟ کس کا دل نہیں کرتا؟ کیا چیز ہے جو لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی ریڑیوں پر، اپنی گدھا گاڑیوں پر، اپنے رکشوں پر بچوں کو لاد کر سفر کر کے وہ یہاں پر آتا ہے کہ یہاں پر ایک چاول کی پلیٹ مفت میں مل جائے گی، یہاں سے صبح مجھے 2 روٹیاں مفت میں مل جائیں گی۔ لوگوں کے لیے روٹی، سادہ روٹی کھانا مشکل ہوا ہے۔ جب جب آپ اللہ کی نعمتوں کو ان سے لطف اندوز ہوں، اس بات کا خیال کریں کہ یہ جو مزدور، یہ جو میری گلی محلے میں دائیں بائیں یہ جو مسکین رہتا ہے، یہ جو رات کو گھر آتا ہے اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے لیے، یہ کیا لے کر آتا ہے اور اس کے پیچھے گھر والے کس امید سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اس مسجد کے لیے آپ کو کچھ نہیں کہتا، ابھی مجھے خود اس بات کا احساس ہے کہ یہ مسجد تنگی داماں کا شکوہ کرتی ہے، لوگوں کو باہر سڑک پر نماز پڑھنا پڑتی ہے، رستہ بند کرنا پڑتا ہے، وہ ایک تکلیف ہوتی ہے۔ میری اپنی شدید خواہش ہے کہ اس مسجد کو اور وسیع کر دیا جائے، لوگوں کی نماز کی اور لوگوں کی عبادات کی جگہ وسیع ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہاں لوگوں کی ضروریات اس سے زیادہ ہیں کہ بلڈنگ پر، عمارات پر اور انفراسٹرکچر پر خرچ کیا جائے۔ ہمارے پاس جتنے پیسے آتے ہیں حتی الامکان ہماری کوشش ہے لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے، انسانوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ اور میں اپیل کرنے میں بڑا کنجوس ہوں، اپنے ادارے کے لیے یا اپنے پروجیکٹ، اپنے کسی ایسے اپیل کرنے میں بڑا کنجوس ہوں۔ مجھے اکثر یہ دوست جو انتظامیہ کے ہیں یا قاری صاحبان ہیں، مسجد کا عملہ سٹاف، مجھے کہتے ہیں آپ جمعہ ایک پڑھائیں ہیں صدقہ خیرات پر، لوگوں کو کہیں مسجد کو پیسے دیں، لوگوں کو کہیں اس میں پیسے دیں۔ میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، کام تو ہو جانے۔ یہ 10 کروڑ روپے کی انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر نو ہونی ہے، کم از کم 10 کروڑ روپے کا اسٹیمیٹ آج کے دن میں، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے نا، آج کا ریٹ اور ہے، کل کا ریٹ اور ہے۔ آپ بازار سے روٹی بھی لینے جاتے ہیں نا تو تندور والا بھی آج کل یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کل اتنے کی ملے نہ ملے کو پتہ نہیں۔ یہ 10 کروڑ روپے بھی اللہ نے پورے کر دینے ہیں، کون دے جائے گا کوئی پتہ نہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرا حصہ اس میں کتنا ڈال جاتا ہے، میرے حصے میں کتنی خیر آ جاتی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، کھجور کا ایک دانہ، 10 روپے کا ایک نوٹ، وہ بھی حقیر نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دیو، اگر وہ دیا اللہ کے لیے ہوا وہ بھی حقیر نہیں۔ اور یہ صرف صدقہ کرنا، خیرات، صدقہ اور رمضان کے اندر، یہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہے۔ کچھ باتیں تو اس میں سے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو متوسط طبقے سے اوپر ہیں، جنہیں کھانے پینے کی فکر نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کیجئے، یہ قیامت والے دن آپ کے روزے نمازیں اللہ کے ہاں آپ سے چھین لیں گے اور گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اللہ اس کے ہمسائے میں رہتا تھا، میں پانی سے، میں سوکھی روٹی سے اور بھوک پیاس سے روزہ افطار کرتا تھا، اور یہ میرے سے سامنے بھر بھر کر شاپر لے کر گزرتا تھا، پھلوں کے اور اناج کے، اور شاپنگ کر کر کے رات کو اٹکیلیاں کر ٹھاٹے مار کر آتے۔ اس کے گھر سے خوشبوئیں اٹھتی تھیں، بکرے کے روسٹ ہوتے تھے، مٹن بن رہے تھے، میرے گھر نہیں جاتے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہاں پر سب لوگ بڑے، ڈھونڈیے، تلاش کیجیے ایسے لوگوں کو جن لوگوں کو آپ اپنے مال سے فائدہ پہنچا سکیں، جن لوگوں کے آپ اس رمضان کے اندر کام آ سکیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بخشش اور نجات اس چیز کے ساتھ ہے
کہ قیامت والے دن یہ لوگ آپ کا گریبان نہ پکڑ لیں. اللہ اس نے ہمارا تو حال نہیں پوچھا. اور صدقہ کرنے میں میرے بھائی یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف امیروں کا کام نہیں, غریب بھی. اسلام ایسا خوبصورت دین ہے نا, غریب سے غریب آدمی بھی صدقہ کرے. ينفقون فی السراء والضراء, تنگی میں اور آسانی میں, خوشی سے یا نہ خوشی سے, ہر بندہ صدقہ کرے. اچھا دیکھیے اس بات کو نا میں ایک آسان انداز سمجھاتا ہوں. میں غریب آدمی ہوں نا, میں غریب کسی امیر کو کوئی چیز دوں نا, کروڑ پتی آدمی ہے, میں نے اس کو کوئی چیز دینی ہے 10 روپے کی, میری اوقات اتنی ہے بھائی, میں اس کو جب بھی دوں گا میں اس کو دوں گا کوئی گھٹیا سی چیز. لیکن جب وہ مجھے دے گا, جب وہ کروڑ پتی سیٹ اس کو مجھ پر ترس آ گیا, اس کو یار ماڑا مسکین ہے, روز آ جاتا ہے کبھی مسواک لے کر, ہاں کبھی کوئی اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی کوئی چیز لے کر آیا, کہتا ہے حاجی صاحب سیٹ صاحب یہ آپ کے لیے. جس دن اس سیٹ کو اس پر ترس آ کے نا, جس دن اس کا اس پر خیال آ گیا, یہ اس کو دے گا اپنی شان کے مطابق, اپنی شان کے مطابق دے گا. اللہ رب العالمین کائنات کا سیٹ, کائنات کا چودھری, دنیا کا سب سے بڑا مالک, کائنات کا اکیلا مالک, آپ اس کو 10-10 روپے دو, وہ جب آپ کو دے گا وہ آپ کو آپ کی اوقات دے کر ہی دے گا, وہ آپ کو اپنی شان دے کر, اپنی شان کے مطابق دے گا, وہ آپ کو اپنی اوقات کے مطابق دے گا. اور یہ چھوٹے چھوٹے پیسے دینے کا اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو بندہ سوچے یار یہ تو بڑا پروجیکٹ ہے, یہ تو بڑا کام ہے, یہ اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں, میں اس میں کیسے حصہ لے سکتا ہوں. جب سیلاب آیا نا 2021 میں, تو لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی. ہم 6 مہینے وہاں جنوبی پنجاب سندھ میں رہے, وہاں پر بہت زیادہ خوراک کی قلت تھی. ہم نے یہاں پر کیا تحریک چلائی لاہور میں, ہم نے کہا ہر گھر سے نا صرف 5 کلو چاول دے دو, ہر گھر سے صرف 5 کلو چاول دے دو. اللہ کی قسم 12 مسجدوں میں صرف ہر گھر سے جو 5-5 کلو چاول آئے, کسی نے زیادہ بھی دیے اپنی توفیق کے مطابق, کئیوں نے توڑے بھی دیے, 50-50 توڑے بھی دیے. لیکن وہ جو ہر گھر سے 5-5 کلو اکٹھے ہوئے نا, کئی شہروں کو ہم نے اس کا کھانا کھلایا, شہروں کو, پوری آبادیوں کو, توسا, ڈیرہ اسماعیل خان, مظفر گڑھ, وہ آگے سندھ تک, لوگوں کو ایک دن میں 20-20 دیں گے پکا کے کھلائیں. یہ جو ایک ایک مٹھی چیز اکٹھی ہوتی ہے نا, یہ کتنی بڑی ہو جاتی ہے, 10-10 روپے اکٹھے ہو کر لاکھوں روپے بن جاتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر صدقہ اور خیرات, اور صدقہ اور خیرات بھی کیسا, اتنا چھپ کر, اتنا خفیہ کہ اس کے اندر کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے, اور اس نیت سے کہ اللہ اس سے میری مشکلات اور پریشانیاں دور فرما. اللہ بیماریاں, لوگوں سے دعائیں منگوانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. رات کے اندھیرے میں جو بندہ اللہ کی اس پکار پر بیٹھ گیا, حل من مستغفرن حل من مسترد, جو اس پکار پر بیٹھ گیا, رات کو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ کے سامنے اقرار جرم کر لیا. کیسا رحیم و کریم اللہ ہے. دیکھیے عدالت کے اندر کوئی بندہ اقبال جرم کر لے, اپنے گناہ کا اعتراف کر لے, کوئی چھوٹ مل سکتی ہے؟ جج کے سامنے جب بھی ملزم پیش ہوگا وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ میں نے کیا تھا, ٹھیک ہے, بات ختم, کیس آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی ثبوت, نہ دلائل, بس ٹھیک ہے اس کو سزا دو. اللہ رب العالمین نے کیسا بندوبست کر رکھا ہے کہ اقبال جرم کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں. بندہ مان لے کہ اللہ میں نے یہ کیا ہے, مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی, اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے مان لیا, میں معاف کرتا ہوں. یہ معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. روزہ رکھ کر دن میں لوگوں کا خیال کرنا اور رات کو اللہ سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگنا, یہ رمضان کے تینوں عشروں کا خلاصہ ہے. اسی کے اندر رحمت ہے, اسی کے اندر مغفرت ہے, اور اسی کے اندر جہنم سے آزادی چھپی ہے. رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر ہے, اور یہ جمعہ کا دن ہے. تو جو عظمت والا دن ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے ہیں. جیسے رمضان میں فرمایا نا, رمضان میں اس میں ایک مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر. ہمیں معلوم ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے بھی کوئی ایک ہے, اور کچھ نے یہاں تک بھی کہا کہ وہ پورا رمضان کی راتوں میں سے کوئی ایک ہے. لیکن بہرحال زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. اچھا یہ جو عظمت والے اوقات ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے مخفی کیوں رکھے ہیں؟ اب جمعہ والے دن وہ کون سی گھڑی ایسی ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے, کسی نے کہا جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے خطبہ شروع ہوتا ہے وہ وقت ہے, کسی نے کہا جب درمیان میں نماز کے لیے اقامت تکبیر ہوتی ہے وہ وقت ہے, کسی نے کہا عصر کے بعد کا, کسی نے کہا زوال سے پہلے کا.
اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تو اس کو مخفی کیوں رکھا ہے؟ بندے کوشش کریں، بندے اس کے لیے جدوجہد کریں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صرف ایک پیکج دے دیتے کہ بس ٹھیک ہے 27ویں رات ہی ہے تاک رات لیلۃ القدر بس اسی دن عبادت، نہیں، باقی راتوں میں بھی عبادت کرو. یہ جمعے والے دن سارا دن عبادت ہے. تو صرف چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جمعے والے دن ویسے ہی مسلمانوں کو خاص اہتمام کرنا چاہیے. مسلمانوں کی عید کا دن ہے، جمعے میں بر وقت آنا، اور رمضان المبارک کے جمعے خاص طور پہ بر وقت تشریف لائیے، پورے کے پورے جمعے کا ثواب لیجیے. اور جمعے سے جو پوری طرح مستفید ہونا ہے اور جمعے کی برکات سے، وہ جمعے کا سارا دن ہی مبارک ہوتا ہے. صرف جمعے کی 2 رکعتوں کی نماز ضروری نہیں ہوتی. تو میری یہ گزارش ہے کہ جمعے میں جتنا جلدی آپ آئیں گے، وہ لمبی حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ جو پہلے آیا اس کو اونٹ کی قربانی، گائے کی، پھر اس طرح بکرے کی، وہ اس قربانی کا ثواب رمضان کے اندر حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے.